بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 21 لیکچر ہے اور اس کا نام ہے گردان، جسے انگلش میں ٹینسز کہا جاتا ہے۔ ماضی، معروف اور مجہول، اس کی تفصیل آگے ہے انشاءاللہ۔ غور سے سنیے گا، کچھ سمجھ نہ آئے تو پوچھیے گا، ٹھیک ہے؟ کوئی پڑھے اسے؟ عربی زبان میں کلمات کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ آج کے لیکچر میں ہم فعل کو اپنا موضوع بنائیں گے۔ جی، ہم نے اس سے پہلے بھی یہ پڑھا تھا، شروع میں سیکنڈ لیکچر تھا غالباً، اس کے اندر پڑھا تھا کہ عربی زبان میں کلمات ہوتے ہیں، کلمہ کسے کہتے ہیں یہ بھی ہم نے پڑھا، اور اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ ان تینوں کو ہم جانتے ہیں، خاص طور پر ہم موضوع بنا رہے تھے اب تک اسم کو اور حرف کو، اور یہ لیکچر اب فعل کو اپنا موضوع بنا رہا ہے، اور فعل کے اندر بھی ہم کچھ مخصوص افعال کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس ایک دفعہ ریکال ہو جائے فعل کیا چیز ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، مطلب یہ ہو رہا ہے، یہ کام کوئی کر رہا ہے، اس طرح، اور جس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی پایا جائے، یعنی یہ پتہ چل رہا ہو کہ وہ کام ہو چکا ہے یا وہ کام ہنوز جاری ہے، یعنی ابھی کام چل رہا ہے وہ، یا وہ کام مستقبل میں ہوگا۔ تو یہ 2 شرطیں ہوتی ہیں عربی زبان میں فعل کو فعل بننے میں، یعنی verb بننے میں۔ کلیئر ہے؟ جی جی سر۔ فعل کی قسمیں، فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ کس اعتبار سے قسمیں ہیں؟ ابھی ہم نے پڑھا کہ فعل یا تو ماضی میں ہوگا یا مستقبل میں ہوگا یا چل رہا ہوگا۔ تو زمانے اور وقت کے اعتبار سے کہ وہ کام کب ہو رہا ہے، وہ فعل کب وجود میں آ رہا ہے، اس اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے یہ 3 قسمیں ہیں۔ آپ اعتبار بدلیں گے تو نسبت بدل جائے گی۔ مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، اگر اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو وہ بندہ ہو جاتا ہے نا؟ اگر وہ کسی کی طرف نسبت کی جائے تو اس کی نسبتیں پھر مختلف ہو جاتی ہیں، وہ کسی کا باپ ہو سکتا ہے، وہ کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے، تو یہ اعتبار کا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں، نسبت کا اعتبار کریں گے تو بہت ساری چیزوں میں فرق آ جائے گا۔ جس چیز کا اعتبار کرو گے آپ کے ذہن میں وہ چیز اس حساب سے اسے دیکھو گے۔ تو یہاں پر ہم فعل کو دیکھ رہے ہیں، لیکن کس اعتبار سے دیکھ رہے ہیں؟ زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو فعل کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک ہے فعل ماضی۔ ماضی اردو زبان میں پاسٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ماضی وہ زمانہ جو گزر گیا، پاسٹ، تو فعل ماضی پاسٹ ٹینس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح عربی زبان میں ایک اور فعل ہے جسے فعل مضارع کہا جاتا ہے۔ کیا یہ مضارع؟ الفعل المضارع۔ مضارع کا کیا مطلب ہے؟ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو فعل ہوتا ہے، یہ جو verb ہوتا ہے، اس کے اندر 2 خوبیاں ہوتی ہیں۔ ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ موجودہ زمانے میں ہونے والے کام کو بھی بتاتا ہے اور مستقبل میں ہونے والے کام کو بھی بتاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مضارع کا مطلب ہوتا ہے مشابہ، ٹھیک ہے؟ سملر۔ اس کو فعل مضارع اس لیے کہا گیا کیونکہ حال اور استقبال، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس، دونوں کے لیے ایک ہی کائنڈ آف ورب یوز کیا جا رہا ہے۔ دونوں کے لیے ایک ہی ٹائپ آف ورب ہے، سملر ہے، اسی لیے اس کا نام رکھ دیا گیا الفعل المضارع۔ مضارع کا کیا مطلب ہے؟ سملر، ٹھیک ہے؟ تو ماضی کا مطلب پاسٹ ٹینس اور فعل مضارع کا مطلب پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس، دونوں، ٹھیک ہے؟ تو پھر تیسری قسم کہاں ٹھیک ہے۔ سے آ گئی؟
تیسری قسم ہے فعل امر. ٹھیک ہے، فعل امر کسے کہتے ہیں؟ امر کہتے ہیں حکم کرنے کو، کمانڈ کرنے کو. ٹھیک ہے، جس سے ہم حکم کرتے ہیں کرو، ہے نا. یہ کرو کیا مطلب ہے؟ کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو اس کے اندر بھی کام کرو، کام کرنے کا معنی پایا جا رہا ہے، اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ ابھی کرنے کا کہا جا رہا ہے نا. تو اسی لیے یہ بھی فعل کی ورب کی ایک قسم ہے. امپریٹو ورب کہا جا سکتا ہے اسے، یعنی حکم کرنے کے لیے، کمانڈ کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. تو یاد رکھیں عربی زبان میں فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس، فیوچر ٹینس کے لیے ایک ہی ہے، اور فعل امر ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ سر امپیریٹو جی تو سمپل کو کہتے ہیں، انٹیروگیٹو کہتے ہیں سوال والے کو. بھائی یہاں پر سوال کی بات ہی نہیں ہوئی. میں نے انٹروگیٹو نہیں کہا، میں نے کہا امپریٹو. الامر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سمپلی مطلب فعل امر جو ہے اس میں سمپلی آپ نے یہ. میں آپ سے اوکے کہہ رہا ہوں، اوکے ٹھیک. میں آپ سے کہہ رہا ہوں غور سے سنو. تو یہ غور سے سننے کا حکم ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں بیٹھو، اٹھو، سو جاؤ، جاگو، جو بھی کہہ رہا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ کام کرنے کا حکم ہے. کام کرنے کا سوال کرنے کا حکم نہیں ہے. سوال کرو یہ بھی ایک حکم ہے. ٹھیک ہے، اتنی باتیں جتنی میں نے بتائی اب تک سمجھ میں آ گئی؟ آ گئی. جی. آج ہم پڑھیں گے فعل ماضی کو. بتاؤ فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ پاسٹ ٹینس. بالکل، شکریہ. اب ہم یہاں پر ڈائیو کرنے سے پہلے فعل ماضی میں ایک بہت اہم بات کو سمجھتے ہیں. اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی تو یوں سمجھ لیجئے آپ نے عربک کے لیٹرز اور ورڈز کے آپ نے نظام کو سمجھ لیا، جیسے وہ بنتے ہیں، جیسے وہ بلڈ ہوتے ہیں. بہت غور سے سنیے. عربی زبان میں جو ورڈز فارم ہوتے ہیں نا، ان کا جو نظام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے روٹ لیٹرز کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے، روٹ لیٹرز کی بنیاد پہ. روٹ لیٹرز کا کیا مطلب ہے؟ بیسیکلی روٹ لیٹرز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ورڈز ہیں عربک لینگویج میں، ان میں سے ہر لیٹر اصلی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کچھ لیٹرز اس کے اندر بنیادی ہوتے ہیں، فنڈامنٹل ہوتے ہیں، روٹ کا کام کرتے ہیں، جس سے مختلف قسم کے پیٹرنز بنتے ہیں، مختلف قسم کے ورڈز فارم ہوتے ہیں، اور مختلف قسم کے نئے نئے اس کے اندر میننگز پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، عربی افعال یعنی عربک وربز جڑوں کے نظام یعنی روٹ لیٹرز کے نظام سے بنائے جاتے ہیں، اخذ کیے جاتے ہیں. عام طور پر یہ روٹ لیٹرز کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں. 3 لیٹرز ہوتے ہیں کسی بھی فعل میں، کسی بھی اسم میں عام طور پر. ٹھیک ہے، یہ جڑیں، یہ روٹ لیٹرز فعل کے بنیادی معنی کو ظاہر کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ مطلب کوئی بھی ورڈ ہے، کوئی بھی ورب ہے، چاہے وہ کوئی بھی پیٹرن میں ہو. ٹھیک ہے، چاہے وہ فعل مضارع ہو، وہ فعل امر ہو، فعل ماضی ہو، پھر اس کے اندر جتنے پیٹرنز آ سکتے ہیں، جتنے فارمز ہو سکتے ہیں، ان سب میں یہ روٹ لیٹرز ہونا ضروری ہیں. اور وہ کم سے کم 3 ہوتے ہیں، 3 سے کم نہیں ہوتے. اور یہ 3 لیٹرز ہی اس کے معنی کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا معنی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے اندر کچھ اور لیٹرز ایڈ کر دیے جاتے ہیں اور ایک پیٹرن بنا لیا جاتا ہے، اور اس سے اس کے میننگز چینج ہو جاتے ہیں، اور آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہو. کوئی مشکل نہیں ہے. تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ لگ رہا ہوگا لیکن ہے نہیں. فعل کی اقسام یعنی وہ جو پیٹرنز ہوتے ہیں فعل کے، وہ کیسے بنتے ہیں میں نے ابھی بتا دیا. ان جڑوں میں یعنی ان روٹ لیٹرز میں کچھ چینجز کیے جاتے ہیں. مطلب اس کے آگے کوئی لیٹر لگا دیا جاتا ہے، اس سے پیچھے کوئی لیٹر لگا دیا جاتا ہے، تاکہ مختلف معنی ظاہر کیے جا سکیں، یعنی نئے نئے معنی بنائے جا سکیں، نئے نئے ورڈز بنائے جا سکیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے آپ نے روٹ سے ایک مطلب ایک درخت اگا لیا، ایک ٹری ہے، اس کے مختلف برانچز ہے. ٹھیک ہے،
اس طرح سے کام کرتا ہے یہ، غور سے سنو، یہ اسی سے جڑا ہوا ہے۔ عربی زبان میں فعل کے مختلف اوزان ہوتے ہیں، اوزان کا مطلب پیٹرنز ہوتے ہیں، مختلف ایک پیٹرن، الگ الگ پیٹرن ہوتا ہے، وہ پیٹرن آپ کو دے دیا جاتا ہے اور وہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیں تو آپ کوئی بھی روٹ لیٹر لے کے اس پیٹرن پر فٹ کریں اور آپ کے لیے اس کا معنی وہ بن جائے گا۔ ہم آگے دیکھتے ہیں، سمجھ میں آئے گا۔ فعل ماضی کے بھی مختلف اوزان ہیں، یعنی مختلف پیٹرنز ہیں، جنہیں ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ان تین حروف کے لیے جو وزن بنایا گیا ہے، جو پیٹرن یا جو فارم بنایا گیا ہے، یعنی روٹ لیٹرز تو ہے بھائی، ہمیں بتا دیے جاتے ہیں کہ روٹ لیٹرز ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں پیٹرنز دے دیے جاتے ہیں کہ ایسے ایسے پیٹرن ہے، یہاں پر آپ نے روٹ لیٹر رکھنا ہے، یہاں پر آپ نے یہ آپ نے لیٹر ایڈ کیا تو یہ معنی ہو جائے گا، یہ لیٹر ایڈ کیا تو یہ معنی ہو جائے گا، ایسے۔ تو روٹ لیٹرز کے لیے جو بنیادی طور پر جو پیٹرن بنایا گیا ہے وہ ہے فا، عین اور لام کا، مطلب یہ پیٹرن ہے، اس سے آپ سمجھ سکتے ہو کہ روٹ لیٹر کون سا ہے، کہاں ہے، کیونکہ بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ روٹ لیٹر کون سا ہے، ٹھیک ہے؟ تو روٹ لیٹر پہچاننے کے لیے آپ کو یہ دے دیا گیا فا، عین اور لام۔ روٹ لیٹر کا جو پہلا لیٹر ہوتا ہے، پہلا حرف ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فا کلمہ، اس کو کہتے ہیں فا کلمہ۔ فا کلمہ کا مطلب پہلا لیٹر ہے فا۔ دوسرا جو حرف ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں عین کلمہ، کیونکہ یہاں پر ہم نے پیٹرن کے لیے بنا دیا، ایک فرض کر لیا، ایک طے کر لیا کہ بھئی یہ ہے، عین بنا دیں گے، فا ایسے رکھ دیا، لام ہے۔ اور تیسرا جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں لام کلمہ۔ کیا مطلب ہے؟ یہاں دیکھیں آپ، اس کو مثال بناتے ہیں، اس ورڈ کو، میم ضاد الف را عین، اس کے اندر روٹ لیٹرز کیسے پتہ چلیں گے؟ یہ ایک پیٹرن ہے جس سے ایک خاص مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، تو آپ کو یہ پیٹرن دے دیا جاتا ہے اور آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ روٹ لیٹرز کہاں ہوتے ہیں اس کے اندر۔ تو میں دیکھ کے بتاؤں گا کہ اچھا روٹ لیٹر میم نہیں ہے، ضاد روٹ لیٹر ہے، الف روٹ لیٹر نہیں ہے، را روٹ لیٹر ہے، عین روٹ لیٹر ہے، تو ضاد را عین۔ اب میں ڈکشنری میں دیکھوں گا ضاد را عین کا کیا مطلب ہے، جب مجھے اس کا معنی پتہ چل جائے گا، جو بنیادی طور پر اس کا معنی ہوتا ہے، اس کا میننگ مجھے پتہ چل جائے گا، پھر میں کیا کروں گا، یہ جو پیٹرن ہے اس پیٹرن کا بھی ایک خاص میننگ ہوتا ہے، جب ان دونوں کو میں ملاؤں گا تو مجھے ایک نیا مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ کتنا مشکل لگ رہا ہے نا، کتنا مشکل ہے، لیکن مشکل بالکل بھی نہیں ہے، شاید میں سمجھانے میں تھوڑی سی کوتاہی کر رہا ہوں، آگے چلتے جائیں گے تو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ فی الحال آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی ورب ہو اس کے لیے فا کلمہ ہوتا ہے، عین کلمہ ہوتا ہے، لام کلمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کے تین لیٹرز ہوتے ہیں، پہلے والے لیٹر کو فا کلمہ کہتے ہیں، دوسرے والے لیٹر کو عین کلمہ کہتے ہیں، تیسرے والے لیٹر کو لام کلمہ کہتے ہیں، اگرچہ کہ وہاں پر فا، عین، لام لکھا ہوا نہ ہو۔ آگے دیکھیں گے، ساری باتیں سمجھ میں آئے گی۔ فعل ماضی کسے کہتے ہیں عربک لینگویج میں؟ فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرا ہوا زمانہ بتائے، یعنی پاسٹ ٹینس، ٹھیک ہے؟ اس کی مثال دیکھیں آپ، کتب۔ اب دیکھو، یہاں دیکھو، میں آپ کو بتاؤں گا، یہ دیکھو، یہ ہے کتب، ہم نے پڑھا تھا نا، ذهب کتب خرج، پڑھا۔ کتبہ کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے پڑھا تھا یہ ایک مسکولائن کے لیے یوز ہوتا ہے، تھرڈ پرسن کے لیے یوز ہوتا ہے، اور سنگولر ہوتا ہے وہ۔ کتبہ کا مطلب اس ایک مرد نے لکھا، ہی روٹ، یہ میننگ ہوتا ہے اس کا۔ اس کو ذرا ہم نے سمجھانے کے لیے کھول کے لکھا اس ایک مرد نے گزرے ہوئے وقت میں، گزرے ہوئے وقت میں مطلب پہلے لکھا، پاسٹ ٹینس، ٹھیک ہے؟ لکھا، یہ نہیں کہہ رہے لکھ رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا لکھے گا، لکھا مطلب پاسٹ ٹینس ہو گیا، ہے نا؟ ایک مرد، کیا مطلب ہے؟ کتبہ صرف ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ کو میرے خیال میں سمجھ آ گئی بات۔ اب یہاں دیکھیں، یہ ہے کاف، یہ ہے تا، اور یہ ہے با۔ کتنے لیٹرز ہیں؟ 3، 3 ہے نا؟ یہ تینوں کے تینوں روٹ لیٹرز ہیں، تینوں کے تینوں۔ اگر اس میں سے آپ ایک لیٹر بھی ہٹا دو گے تو آپ کو لکھنے کا میننگ نہیں ملے گا۔ یہ جو ہم بنا رہے ہیں نا، لکھنے کا میننگ، لکھنا، ٹو رائٹ،
اس نے لکھا، ہی روٹ، یہ میننگ ملے گا ہی نہیں اگر میں یہاں سے تا ہٹا دوں گا یا با ہٹا دوں گا یا کاف ہٹا دوں گا، یہ تینوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ تینوں کون سے وزن پر ہیں؟ یہ تینوں وزن پر ہے فا، عین اور لام کے۔ تو پہلے والے لیٹر کو جو کاف ہے اسے ہم کہیں گے فا کلمہ، کیوں؟ کیونکہ یہ روٹ لیٹر کا فرسٹ لیٹر ہے۔ اور دوسرے والے لیٹر کو ہم کیا کہیں گے؟ سیکنڈ روٹ لیٹر کو کیا کہیں گے؟ عین کلمہ۔ ماشاء اللہ، بالکل۔ اور تھرڈ روٹ لیٹر کو کیا کہیں گے؟ لام کلمہ۔ بالکل، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شکران جزیلا۔ دیکھو یہی بات ہے، چاہے کوئی سا بھی ورڈ آپ کو دے دیا جائے تو آپ کو، اب دیکھو کتبا، ذہبا، خرجا، کچھ بھی آپ کے پاس ورڈ ہے تو اب آپ بتا سکتے ہو۔ دیکھو مثال کے طور پہ خرجا، اب آپ خا بتائیے کون سا لیٹر ہے؟ فا کلمہ، کیوں؟ کیونکہ وہ روٹ لیٹر کا فرسٹ لیٹر ہے۔ را، خراجا میں را، را کون سا لیٹر ہے؟ عین کلمہ، کیوں؟ روٹ لیٹر کا سیکنڈ لیٹر ہے نا؟ اور پھر جیم، خراجا، یہ روٹ لیٹر کا لاسٹ لیٹر ہے، اور روٹ لیٹر کا لاسٹ لیٹر فرض کر لیا گیا، طے کر دیا گیا کہ وہ لام ہوگا، یعنی اس کو بنا دیا بھائی لام کلمہ کہیں گے اسے، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں ایک پوائنٹ ہے، یہ فعل ماضی کا جو لام کلمہ ہوتا ہے، جو آخری حرف ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ زبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مفتوح ہوتا ہے۔ کتب، خرج، ذهب، قدیم، کرم، اور کیا ہے؟ نصر، ضرب، فتح۔ دیکھو جتنے بھی میں استعمال کر رہا ہوں اس وزن پر، ٹھیک ہے، سب کے آخر میں کیا ہے؟ آپ دیکھیں، فتحہ زبر۔ ہے، جی بالکل۔ فعل ماضی کا آخر ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، چینج نہیں ہوتا کبھی بھی۔ یہ چینج ہو سکتا ہے، کاف کے اوپر کا چینج ہو سکتا ہے، یعنی فا کلمہ چینج ہو سکتا ہے، عین کلمہ چینج ہو سکتا ہے، لام کلمہ فعل ماضی کا نہیں چینج ہو سکتا۔ بات کلیئر ہے؟ جی کلیئر ہے۔ نہیں، ایک بار ریپیٹ کر۔ اچھا، دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ پاسٹ ٹینس جو عربک لینگویج میں ہوتا ہے، اس کا جو لاسٹ لیٹر ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی پیٹرن آ جائے اس کا لاسٹ لیٹر ہمیشہ ہمیشہ زبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے اوپر زبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، اس کے علاوہ؟ اس کے علاوہ مطلب اس کے علاوہ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، آج تو فعل ماضی کی بات ہے، پاسٹ ٹینس کی بات ہے۔ اچھا، فعل ماضی کے فارمز ہیں، کام کرنے، مسکولائن، فیمینائن، اور مختلف اعتبارات سے اس کے فارمز ہیں۔ کتنے فارمز ہیں؟ عربی میں فعل ماضی وغیرہ کے 14 صیغے ہوتے ہیں، یہ پڑھ چکے ہم لوگ، ہم اس میں پڑھا نا ہم نے، ضمیروں میں نہیں پڑھا، ضمیر منفصل، ضمیر متصل میں۔ ہوا مطلب واحد مذکر غائب، ہما مطلب واحد مؤنث غائب یا تسنیہ مؤنث یا تسنیہ مذکر غائب، انتا مطلب واحد مذکر حاضر، یہ ہم نے پڑھا نا، بس وہی ہے، میں دوبارہ سے سمجھاؤں گا۔ دیکھیں، اگر مسکولائن ہو اور تھرڈ پرسن ہو تو ان کے لیے 3 ہوں گے۔ کیسے؟ مذکر ہوگا یعنی مسکولائن ہوگا، اور وہ تھرڈ پرسن ہوگا، اور وہ صرف ایک ہوگا جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو یہ ایک کے لیے الگ بن جائے گا۔ اور وہ مذکر اور غائب ہوں گے، اور 2 ہوں گے تو اس کے لیے دوسرا بن جائے گا۔ اسی طرح مذکر بھی ہوگا، غائب بھی ہوگا، اور بہت سارے ہوں گے، 3 ہوں گے یا 3 سے زیادہ، تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے 3 بن گئے نا یہ۔ اسی طرح مؤنث کے لیے فیمینائن، تھرڈ پرسن، 1 2 3، تو اس کے لیے بھی 3، کتنے ہو گئے؟ 6۔ اسی طرح مسکولائن ہوں گے اور ہم ان سے بات کر رہے ہوں گے، وہ حاضر ہوں گے، وہ سن رہے ہوں گے، وہ 1 بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتا ہے، 3 بھی ہو سکتا ہے، تو اس اعتبار سے 1 2 3 کے اعتبار سے یہ بھی 3 بن گئے، ٹھیک ہے؟ کتنے ہو گئے؟ 9۔ اس کے بعد پھر اسی کا الٹا، مسکولائن ہے تو پھر فیمینائن بھی ہو سکتا ہے، بات سننے والے 1 بھی ہو سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، مؤنث بھی ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ تو اس اعتبار سے بھی 3 ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 12۔ 12 ہوئے نا جی، 12 ہو گئے۔
اب اس کے بعد جو بھی کام ہو رہا ہے وہ خود بول رہا ہوگا نا کہ میں نے کیا، میرے ساتھ ہوا، تو متکلم ہے، بات کرنے والا ہے. اب وہ بولنے والا ایک بھی ہو سکتا ہے نا کہ میرے ساتھ ہوا، میں نے کیا. وہ دو بھی ہو سکتے ہیں، وہ تین بھی ہو سکتے ہیں، وہ بہت سارے بھی ہو سکتے ہیں، وہ مذکر بھی ہو سکتے ہیں، مؤنث بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں پر نا سب کو ایک بنا مطلب بالکل اسی طرح انا ہے تو لڑکی بھی بول سکتی ہے، لڑکا بھی بول سکتا ہے، تو اس طرح وہ ایک بن گیا. اسی طرح تین ہے اور تین سے دو ہے، تین ہے اور تین سے زیادہ ہے، مذکر مؤنث دونوں بھی، اس کے لیے سب کے لیے نحنو ہے. اسی طرح یہاں پر بھی دو بن گئے، تو یہ پورے ملا کے 14 بن گئے. 14 صیغے مطلب 14 فارمز ہیں. پہلے ماضی کے پاسٹ ٹینس کے 14 فارمز ہیں. اگر آپ لوگوں نے اسے یاد کر لیا تو عربی زبان میں بہت سارے وربز آپ لوگ پاسٹ ٹینس کے خود بنا سکتے اور کوئی مشکل نہیں ہوگی. اب دیکھتے ہیں یہاں پر ایک خاص اہم بات. اس کو پڑھنے سے پہلے ایک اہم بات، فعل کی ہم نے قسمیں پڑھی تھی زمانے کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے. تو کتنی ہوئی تھی قسمیں؟ 3 ہوئی تھی، ہے نا؟ پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس. تو ایک ہی تھا اس کے لیے، تو فیوچر اور پریزنٹ ٹینس. اس کے علاوہ امر ہم نے پڑھا، امپریٹو، یا اس کے لیے کوئی اور نام ہو سکتا ہے. تو یہاں پر کوئی بھی کام ہو رہا ہے، کوئی بھی ورب وجود میں آ رہا ہے تو وہ اس کے لیے کوئی کام کرنے والا ہوگا نا. تو کام کرنے والے کا اعتبار کریں تو اس فعل کی، ورب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ فاعل انگلش میں کہتے ہیں سبجیکٹ. کوئی بھی ورب ہو تو اس کے لیے کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے، کوئی کام کرنے والا ہوتا ہے، کوئی فاعل ہوتا ہے. فاعل کا مطلب کام کرنے والا. تو جو بھی اس ورب کو وجود میں لا رہا ہے، کر رہا ہے، اس کا اعتبار کریں تو فعل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم فعل تو ذکر کرتے ہیں، کام کا تو ذکر کرتے ہیں، ہوا ہے، اور اس کے ساتھ کس نے کیا یہ بھی ذکر کرتے ہیں. اور کبھی کبھی ہم فعل تو ذکر کرتے ہیں لیکن کام کس نے کیا وہ ذکر نہیں کرتے. انگلش میں کہتے ہیں ایکٹیو وائز، پیسو وائز، ایکٹیو ورب، پیسو ورب. ٹھیک ہے؟ ایکٹیو کا مطلب وہ فعل جس کا فاعل کا بھی ذکر کیا گیا ہو، فعل کے ساتھ، ورب کے ساتھ سبجیکٹ کا بھی ذکر کیا گیا ہو، سبجیکٹ بھی مینشن ہو، اور کبھی کبھی ورب کے ساتھ اس کا سبجیکٹ مینشن نہیں ہوتا، تو اسے کہتے ہیں، یہاں دیکھیں عربک لینگویج کی ٹرم میں یا گرامیٹیکل ٹرم میں کیا کہتے ہیں؟ فعل معروف. معروف اور معلوم کا مطلب ایک ہے، یعنی جس کا ہمیں علم ہے، پتہ ہے. معلوم الفاعل ایسا فعل جس کے فاعل کا علم ہو، جس کے فاعل کو مینشن کیا گیا ہو. فعل مجہول الفاعل ایسا فعل جس کے فاعل کا علم نہ ہو، جس کے فاعل کو مینشن نہیں کیا گیا ہو. بات کلیئر ہے؟ جی سر. یہ ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، روزانہ ہم اپنی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. دیکھیں مثال ہم کہتے ہیں کیا مثال دوں میں؟ پولیس نے چور کو پکڑا. پولیس نے چور کو پکڑا. پکڑنا کام ہے نا، ہے نا؟ جی. کس نے پکڑا مینشن ہے یا نہیں ہے؟ پولیس نے پکڑا، تو فاعل کا ذکر ہے یا نہیں؟ جی سر. ہے. ہے. اس کے علاوہ میں کہوں گا چور پکڑا گیا. اب بتائیں کون پکڑا، کس نے پکڑا، کیا وہ مینشن ہے؟ نہیں سر. چوری پکڑی گئی، بتائیں کس نے پکڑا، مینشن ہے؟ نہیں ہے، ہے نا؟ ہم کہتے ہیں چوری ہو گئی، گھر میں چوری ہو گئی، تو یہ پتا چل رہا ہے کہ کیا کام ہوا، اور یہ بھی پتا چل گیا کہ وہ ہو چکا. یہ پتا نہیں چل رہا کہ چوری کس نے کی. کام کرنے والے کا
علم نہیں ہے، مجہول ہے وہ، ہم لا علم ہے اس سے، ہے نا، سبجیکٹ ہی نہیں پتا. تو دو طرح کے وربز یوز ہوتے ہیں فاعل کا ذکر کرنے اور فاعل کے ذکر نہ کرنے پر. اسے ہم انگلش میں کہتے ہیں ایکٹیو فارم، ایکٹیو وائس، پیسو وائس، پیسو ورب. اسے ہم کیا کہیں گے؟ فعل معروف، فعل مجہول، فعل معلوم، فعل مجہول. کلیئر ہے بات؟ فعل معروف کو ہم دیکھتے ہیں. فعل معروف کسے کہتے ہیں؟ میں نے ابھی جو سمجھا دیا وہ آپ کے سامنے مینشن ہے، آپ لکھ لیں، آسانی ہو جائے گی. ایسا فعل جس کا فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہا جاتا ہے. اب بات سمجھ آ گئی نا؟ مثال دیکھیں، کتب ناصر الکتاب. ناصر نے کتاب لکھی. کتاب لکھنا ایک کام ہے، ایک ورب ہے. کتب لکھا، ناصر نے لکھا، فاعل منشن ہے، تو یہ فعل کون سا ہوا؟ کتبہ کون سا فعل ہوا؟ فعل معروف، کیونکہ اس کا فاعل منشن ہے نا، ناصر نے لکھا. سمجھ میں نہیں آیا؟ میری آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ کائنڈلی اس کو ریپیٹ کر دیں آپ. ایکٹیو وائس، پیسو وائس، آپ نے کبھی ان دونوں کا نام سنا؟ سنا ہوا ہے. اچھا، آپ کو یاد ہے ایکٹیو وائس، پیسو وائس کسے کہتے ہیں؟ جی یاد ہے. جی، اسی کو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ایکٹیو ورب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کام کا بھی ذکر ہو، کام کرنے والے کا بھی ذکر ہو. پیسو ورب کا مطلب یہ ہوتا ہے کام کا تو ذکر ہو، کام کرنے والے کا ذکر نہ ہو. ٹھیک ہے؟ یہاں دیکھیں، یہ ایکٹیو ورب کے بارے میں کہا جا رہا ہے. ایکٹیو ورب کو اردو میں اور عربی میں کہتے ہیں فعل معروف. کتب ناصر، لکھا ناصر نے، تو لکھنے کا کام بھی آ گیا، ورب بھی آ گیا، اور کس نے لکھا وہ بھی آ گیا. تو یہ ایکٹیو فارم ہو گیا نا ورب کا. یہ بتا رہا ہوں میں. فعل مجہول کسے کہتے ہیں؟ فعل مجہول ایسا فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو، جس کا سبجیکٹ نہیں پتا ہو، اسے فعل مجہول کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ مجہول کا مطلب نامعلوم. جی سر. مثال دیکھیں، کتب الکتاب، ٹھیک ہے. کتاب لکھی گئی. اب یہ پتا چل رہا ہے کہ کام ہو گیا، ورب ہو گیا، ماضی میں ہو گیا، لیکن لکھا کس نے یہ نہیں پتا چل رہا. سبجیکٹ مینشن ہی نہیں ہے، فاعل مینشن ہی نہیں ہے، تو یہ فعل مجہول ہوا. مجہول کا مطلب فعل مجہول نہیں ہو جاتا، وہ فعل کا فاعل نامعلوم ہے، یہ مطلب ہے یہاں پر. اس لیے میں نے لکھا فعل معلوم الفاعل، فعل مجہول الفاعل. ایسا فعل جس کے فاعل کا علم ہو، ایسا فعل جس کے فاعل کا علم نہ ہو. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. جی سر. اب یہاں ہیں وہ سارے پیٹرنز جو ہم نے 14 پڑھے ہیں. یہ دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ وزن ہے، یہ پیٹرن ہے. اس کا کوئی خاص میننگ نہیں ہے، مگر یہاں پر لکھ دیا گیا تاکہ پتا چلے کیسے اس کا میننگ بنتا ہے. یہ وزن ہے آپ کے پاس فا، عین، لام. اب آپ کے پاس 3 روٹ لیٹرز اگر آ جائیں تو آپ اسی سیم وزن پہ فا کی جگہ اس کا پہلا لیٹر لگا دیں، اس کے اوپر زبر لگا دیں. عین کی جگہ اس کا سیکنڈ لیٹر لگا دیں، اس کے اوپر زبر لگا دیں. لام کی جگہ اس کا لاسٹ لیٹر لگا دیں اور اس کے اوپر زبر لگا دیں. اس کا میننگ یہ بن جائے گا. تھرڈ پرسن کے لیے، مسکولائن کے لیے، اور وہ چیز ماضی میں ہوئی ہے، وہ کام اس نے کیا ہے، یہ مطلب بن جائے گا. مثال دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کیا مثال دوں؟ اکلن. اکلن، اکلن کا مطلب ہوتا ہے کھانا کھانا، ٹو ایٹ. حمزہ، کاف، لام، 3 لیٹرز ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ جی. جی 3 سر. لیٹر. اب مجھے بتاؤ حمزہ کون سا لیٹر ہے روٹ لیٹرز میں سے؟
فے والا. فا کلمہ، بالکل ٹھیک ہے. اب اکلن میں ہم یہاں پر حمزہ کو کہاں رکھیں گے؟ عین پہ رکھیں گے، فا پہ رکھیں گے، یا لام پہ رکھیں گے؟ فا پہ رکھیں گے نا. فا پر رکھیں گے، بالکل ٹھیک ہے، فا پر رکھیں گے. تو فا پر رکھیں گے حمزہ کو اور اس کے اوپر زبر لگا دیں گے. کیوں؟ یہاں پر جو پیٹرن ہے اس کے اوپر فرسٹ لیٹر پر زبر ہے، فتحہ ہے، تو ا بن گیا. اس کے بعد اکلن میں سیکنڈ لیٹر کون سا تھا؟ قاف نہیں تھا، عین تھا نا. ہاں عین کاف کلمہ. تھا، کاف کاف. یہ آپ لوگوں سے یہی مسئلہ ہوتا ہے. کیا کہتے ہو آپ لوگ؟ وہ ڈنڈے والا کاف، نقطوں والا کاف اچھا نہیں. سر اس میں جی جی ہاں، کاف، پینچی والا نہیں، کاف. عربی سیکھ رہے ہو، اب کاف کاف میں فرق کر لو، کاف اور قوف کہہ لو، ٹھیک ہے. دیکھو پھر انہوں کو دیکھو، یہ پھر قوف لکھ رہی ہیں. تو سیکنڈ لیٹر تھا کاف، کبوتر والا. نہیں، عین تھا سیکنڈ لیٹر. پہلا لیٹر فا تھا، پھر سیکنڈ عین تھا، تھرڈ لام تھا، ایسے تھا نا. یہاں پر تو فا عین لام ہے بھائی، لیکن جو میں نے آپ کو روٹ لیٹرز دیے اکلن میں، اس کے اندر سیکنڈ لیٹر کون سا ہے؟ عین. او ٹھیک ہے، کاف ہے، کاف. کاف ہے. میں نا آپ لوگوں کو ایک کام کرتا ہوں، اسکرین شیئر کر کے بتا ہی دیتا ہوں. فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ. یہ ایک وزن ہے. وزن کا مطلب ایک پیٹرن، ایک چیز آپ کو دے دی گئی، ایک مولڈ ہے آپ کے پاس. اب آپ کے پاس جتنے بھی روٹ لیٹرز آئیں گے اس کے اوپر آپ فٹ کر دیں، اور اس پیٹرن میں آپ فٹ کر دیں، اس کا ایک خاص مطلب ہو جائے گا. مثال کے طور پر میں نے آپ کو روٹ لیٹرز دیے ہیں اکلن. اب اس کا فا کلمہ کون سا ہے؟ یہ ہے فا کلمہ. کاف ہے عین کلمہ، اور لام ہے لام کلمہ. ٹھیک ہے، اتفاق سے لام لام کلمہ ہی بن گیا، ضروری نہیں ہے کہ وہ لام ہی ہو. ٹھیک ہے، بات کلیئر ہے. اب میں یہاں پر کیا کرتا ہوں، دوبارہ سے اسے لکھ لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے. اب میرے پاس یہ روٹ لیٹرز، ٹھیک ہے، میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کہنا ہے کہ ہی ایٹ، اسے ایک مرد نے کھا لیا. میں کیسے کہوں گا؟ مجھے صرف یہ پتا ہے کھانا کھانے کو اکلن کہتے ہیں عربی میں. تو میں کیا کروں گا، میرے پاس یہ وزن ہے. اب میں سب سے پہلے اس کا فا کلمہ لکھوں گا، تھوڑا سا نیچے سے لکھتا ہوں، یہ ہے. اب اس کے اوپر کیا کرنا ہے، میں نے یہاں دیکھا یہ زبر ہے، زبر ایڈ کر دیا. اب عین کلمہ کون سا ہے؟ کاف ہے. تو میں کیا کروں گا، کاف ایڈ کر دیا میں نے، اور اس کے اوپر بھی زبر تھا، میں نے زبر ایڈ کر دیا. لام کلمہ لام ہی ہے، میں تھوڑا سا لمبا کر دیتا ہوں اسے تاکہ اس کے نیچے آ جائے بالکل. اب اس لام کے اوپر کیا کرنا ہے مجھے، یہاں اکلن تھا، وہ تو اسم تھا نا، ورب تھا، وہ ورب نہیں تھا، ورب بنا رہے ہیں. تو ورب کیسے، ماضی کا ورب کیسے ہوتا ہے؟ یہاں پر زبر ہوتا ہے. اب یہ کیا بن گیا، اکلا. اکلا. اب اکلا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس ایک مرد اس نے، نے کھایا. بالکل، اسے ایک مرد نے کھایا، ہی ایٹ. ٹھیک ہے، کیا تھا اس کا مطلب؟ تھا کھانا کھانا، لیکن آپ نے اسے ایک ورب بنا لیا. کیوں؟ کیسے؟ آپ کے پاس ایک فارم مل گیا کہ آپ کو کیسے بنانا ہے. آپ کو پتا چل گیا کہ آپ تھرڈ پرسن کے لیے، مسکولائن کے لیے، سنگولر اگر ہو وہ
اور پاسٹ ٹینس آپ کو بتانا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک فارم ہے، آپ اس سے بنا سکتے ہو. اسی طرح میرے پاس ایک اور ہے، ایک یہ بس ایسے ہی میں آپ کو سمجھانے کے لیے لکھ رہا ہوں، مثال ہے، بس ایسے ہی چھوڑ دیں. ذہب، یہ کیا ہے؟ روٹ لیٹرز ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ جانا. ٹھیک ہے، جانا اس کا اصل مطلب ہے. مطلب ذہب جب اس ترتیب سے، اسی سیکوینس سے جب آئیں گے تو اس کا مطلب ایکچوئل مطلب ہوتا ہے جانا. اب آپ لوگ کہو گے کہ ارے بھائی ذہب تو سونے کو کہتے ہیں، گولڈ کو کہتے ہیں، یہاں پر آپ جانا کہہ رہے ہو. تو میں نے یہ نہیں بتایا کہ سونے کو گولڈ کہتے ہیں، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ گولڈ کو عربی میں ذہب کیوں کہتے ہیں، کیونکہ وہ رہتا نہیں ہے، وہ چلا جاتا ہے، وہ زندگی بھر آپ کے ساتھ نہیں رہتا، اسی لیے اس کا نام ذہب رکھ دیا گیا. ٹھیک ہے، تو اصل مطلب ایکچوئل بنیادی فنڈامنٹل جو اس کا میننگ بنتا ہے ذال ہا با کا، وہ ہے جانا. ٹھیک ہے، اب ذہب جانا. اب مجھے کہنا ہے وہ گیا، کیسے کہوں گا میں؟ یہ دیکھیں، اسی کو میں کیا کروں گا، ذال کی جگہ، ذال کیا ہے؟ فا کلمہ ہے، تو ذال کے اوپر زبر، اس کے بعد عین کلمہ کیا ہے؟ ہا ہے نا یہاں پر. ٹھیک ہے، سیکنڈ روٹ لیٹر ہاں عین کلمہ ہوتا ہے، ہا ہے، میں ہا بھی لکھ رہا ہوں اور ساتھ میں اس کے اوپر بھی زبر لگا رہا ہوں. اب یہاں پر بن ہے، یہ لاسٹ لام کلمہ ہے، تو میں کیا کر رہا ہوں، لام کلمے کی جگہ پر با ایڈ کر رہا ہوں. اور یہ ذہبا، ہم نے پڑھا ذہبا وہ ایک مرد گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کو آج میں بتا رہا ہوں مختلف فارمز. ٹھیک ہے، جی آ ماضی گئی. کے مختلف فارمز. فاعل کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے پوری لسٹ دیکھی، پورے وہ کتنے ورڈز ہیں؟ صرف 14 ہے، صرف 14. اگر آپ نے صرف 14 وربز، 14 فارمز سمجھ لیے تو آپ پاسٹ ٹینس کے بارے میں جو کہنا ہو وہ کہہ سکتے ہو. گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں آپ جو کہنا ہو کہہ سکتے ہو کہ ایسا ہوا، ایسا نہیں ہوا، ایسا ہوا، ایسا نہیں ہوا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا نہیں کیا، ان سب نے ایسا کیا، ان سب نے ایسا نہیں کیا، وہ سب آئے تھے، وہ سب نہیں آئے تھے. کتنا آسان ہو جائے گا صرف آپ 14 فارمز اگر آپ نے یاد کر لیے، ہے نا. دو چیزوں کی ضرورت ہے، یہ 14 فارمز آپ نے یاد کر لینے ہیں، سمجھ لینے ہیں، اور آپ کے پاس روٹ لیٹرز ہونے چاہیے. تو دو چیزیں جب مل جائیں گی تو پھر آپ تو ان الفاظ کے ساتھ، ان مولڈز کے ساتھ کھیل سکو گے، ہے نا. میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ ایک اور مثال جو آپ جی لوگوں نے سیکھی ہے، دیکھو یہ ہے خرجن. میں ایسے ہی لکھ رہا ہوں میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اصل یہ نہیں ہوتا، اس کے اندر خروج آتا ہے. لیکن خا را جیم یہ روٹ لیٹرز ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ نکلنا. اب یہاں پر میں کیسے بناؤں گا اس کے اندر؟ مجھے بتاؤ، فا کلمہ کون سا ہے، عین کلمہ کون سا ہے، لام کلمہ کون سا ہے؟ خا جو ہے وہ فا کلمہ ہے، را جو ہے وہ عین کلمہ ہے، اور جیم جو ہے وہ لام. جی بالکل، ٹھیک ہے. بالکل. اب یہ خرجن ہے مثال کے طور پر. اب مجھے کہنا ہے وہ ایک شخص نکلا، کیسے کہیں گے؟ تو آپ جیم کے اوپر سے وہ لگا دو. اچھا چلو بھائی، جیم کے اوپر زبر لگا خرج. دیا، امی ہانی صاحبہ نے کہہ دیا، اب خرجہ ہو گیا. تو کیا صحیح ہو گیا؟ اس کا مطلب بن گیا کہ وہ ایک شخص نکلا؟ بتاؤ. تینوں پہ زبر لگائی، بالکل، فا پہ بھی، را پہ بھی اور بالکل جیم پہ بھی. بالکل اس کا ڈٹو بنانا پڑے گا نا، بالکل ایسے جیسے. یہاں پر اگر جزم آ گیا تو وہ مطلب نہیں بنے گا، اسی لیے خراجہ کی جگہ پر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ خرجہ کی جگہ خراجہ بنانا پڑے گا. تو اب مطلب اس کا وہ بنا جو اس فارم کا میننگ بنتا ہے. بات کلیئر ہے؟ جی اوکے، مزید آگے جی سر. سمجھانا ہوا. ہاں، میں آگے ایک اور بات سمجھا دیتا ہوں، ابھی بتا دیتا ہوں، آگے وہ بات سمجھانی ہی ہے، اب پھر بعد میں اسکرین شیئر کرنے میں شاید. دیکھو، میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ فعل ماضی کا لام کلمہ ہمیشہ مفتوح ہی ہوتا ہے، مکسور نہیں ہوتا. لیکن میں نے بتایا تھا یہ دونوں چینج ہو سکتے ہیں.
بتایا تھا نا. جی فی الحال میں بتا رہا جی ہوں سر. عین کلمے کے بارے میں. عین کلمہ 3 ٹائپس کا ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. کبھی فعلا ہوتا ہے جیسے آپ نے پڑھا، میننگ چینج نہیں ہوتی، بس ٹائپ ہے. کبھی فعیلا ہوتا ہے اور کبھی فعولا ہوتا ہے. آپ اس کے اندر دیکھیں، وہی ہے مفتوح، وہی ہے مفتوح، وہی ہے مفتوح. چینج کہاں ہوا؟ فعلا، فعیلا، فعولا. ہم نے پڑھا سمع، تو سمع کس وزن پر ہے؟ فعلا کے وزن پر نہیں. کس وزن پر ہے؟ فعیلا کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے، سمع فعیلا. سمجھ آئی؟ تو اگر سمپلی بولے تو جی آ گئی. جی جی بولیے میانی صاحبہ، بولیے آپ. اسٹارٹنگ کے 2 ورڈز میں صرف ڈفرنس آ سکتا ہے، دیٹس اٹ. ہاں بالکل صحیح سمجھے آپ. اسٹارٹنگ کے سمپل. جی بالکل بالکل. یہاں دیکھیں، فعل یہ ایک وزن ہے. کس کے لیے آتا ہے؟ واحد کے لیے، یعنی ایک ہوگا مذکر کے لیے، اور غائب کے لیے. غائب کا مطلب بار بار بتانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی میرے خیال میں شاید آپ لوگوں کو پتا ہوگا. ٹھیک ہے، اب ہمیں کہنا ہے مذکر کے لیے، غائب کے لیے، لیکن 2 ہیں، تو کیا کریں گے؟ الف ایڈ کر دیں گے. فعلا، فعلا، الف ایڈ کر دیں گے. اب عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں پر پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، فعلا فعلا پڑھتے ہیں. تو اس کو ہی اگر ہم کھینچ دیں گے تو میننگ کتنا بدل جائے گا؟ دیکھیے، کھینچنا نہیں ہے، فعلا کو اگر ذرا بھی لام کو کھینچ دیں گے تو میننگ بدل جائے گا. کتنی باریکی ہے نا، ہے نا. ایک کی بات کرنا ہے لیکن 2 کی بات، 2 والا لفظ استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو فعلا مطلب فعلا ہی ہوگا، فا بھی نہیں ہوگا، میننگ چینج ہو سکتا ہے. آ بھی نہیں ہوگا، میننگ چینج ہو سکتا ہے. لا بھی نہیں ہوگا، میننگ چینج ہو سکتا ہے. فعلا بالکل ٹھیک ٹھیک، صحیح صحیح. فعلا 2 کہنا ہے، الف لگا دو آخر میں، فعلا. اور مذکر ہیں، غائب ہیں، لیکن 3 یا 3 سے زیادہ ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ واو لگانا ہے، اس کے ساتھ الف بھی ایڈ کرنا ہے. یہ الف ضروری ہے. فعلو پڑھیں گے نہیں، لکھیں گے، فعلو. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے جو 3rd پرسن ہوں گے اور مسکولائن ہوں گے. واحد ہوئے، مؤنث ہے، غائب ہے، اس کے لیے فعلت، فعلت. اب مؤنث ہے، غائب ہے، لیکن 2 ہے، الف ایڈ کر دو، فعلتا. جمع ہے، مؤنث ہے، غائب ہے، فعلنا، فعلنا. نہ مطلب نہ، اگر نہ کھینچ دیں گے تو مطلب بدل جائے گا. اس کے بعد واحد ہے، مذکر ہے، آپ اس سے بات کر رہے ہو، فعلت. تسنیہ ہے، مذکر ہے، حاضر ہے، فعلتما، فعلتما. جمع مذکر حاضر کے لیے فعلتم. واحد مؤنث حاضر کے لیے فعلتی. تو نے کیا، تو ایک لڑکی نے کیا. ٹھیک ہے، تو ایک عورت نے کیا، کیا تو ایک عورت نے. تسنیہ ہے، مؤنث ہے، حاضر ہے، فعلتما، کیا تم 2 عورتوں نے. فعلتن، جمع مؤنث حاضر، تم 100 عورتوں نے کیا. فعلتو، میں نے کیا، مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے، بات کرنے والا. کیا میں ایک مرد نے یا میں ایک عورت نے. اس کے بعد فعلنا، 2 لوگ ہوں، مذکر ہوں، بولنے والے ہوں. 3 یا 3 سے زیادہ ہوں، مذکر ہوں یا مؤنث ہوں، بولنے والے ہوں. کیا ہم 2 مردوں نے، یا ہم 2 عورتوں نے، یا ہم سب مردوں نے، یا ہم سب عورتوں نے. ٹھیک ہے، اگر ہم نے دیکھیں یہاں پر فعلنا ہے، کہاں گیا وہ؟ فعلنا. فعلنا کا کیا مطلب ہے؟ جمع مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیا ان سب عورتوں نے کیا. اگر ہم نے ذرا بھی یہاں کھینچ دیا تو یہ مطلب کیا بن جائے گا؟ فعلنا، ہم نے کیا. تو اس کا خیال رکھیں، یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے، بالکل ایک سانس میں یاد ہو جانا چاہیے یہ، تاکہ آپ لوگوں کو نا اس سے مختلف قسم کے وربز بنانا آسان ہو جائے. فعلا، فعلا، فعلو،
فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ اب یہ آپ کو اگر آ گیا تو بالکل اسی طرح اس کو لگا دو۔ مثال کے طور پہ میں نے بتایا تھا اکلن، اکل، اکلا، اکلو، اکلت، اکلتا، اکلن، اکلت، اکلتما۔ دیکھیں آپ، اکل، لام بالکل ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم ایکسٹرا لیٹرز ایڈ کر رہے ہیں، میننگ بدل رہا ہے۔ اکلتم، اکلتی، اکلتما، اکلتن، تم سب عورتوں نے کھایا۔ اکلتو، میں نے کھایا، کیسے مطلب بدل رہا ہے؟ اکلنا، ہم سب نے کھایا یا ہم دونوں نے کھایا۔ اسی طرح ذہب ہم نے پڑھا، ذہبا ہم نے پڑھا، ذہبت ہم نے پڑھا تھا، اسی طرح ہم نے ذہبتو پڑھا تھا۔ یہ دو چار تو ہم نے پڑھ ہی لیے، یہ تھوڑے سے ایڈ کر لیے جائیں تو پھر آسانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، بات سمجھا پایا میں؟ Yeah. شکرا جزیلا۔ جی یہاں پر میں وہی بات بتانا چاہ رہا ہوں جو میں نے آپ کو لکھ کر بتائی۔ فعل ماضی کا عین کلمہ، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ وزن میں 3 حروف ہوتے ہیں، فا، عین اور لام۔ فعل ماضی میں عین کلمہ کبھی مفتوح ہوتا ہے، کبھی مکسور ہوتا ہے، کبھی مضموم ہوتا ہے، یعنی کبھی عین کلمہ زبر والا ہوتا ہے، کبھی عین کلمہ زیر والا ہوتا ہے، کبھی عین کلمہ ضمہ والا یعنی پیش والا ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، فتح یعنی فعل، سمع یعنی فعیل، کرم یعنی فعل۔ بس اتنی بات آپ کو یہاں پر بتائی گئی جو میں نے لکھ کر دکھائی تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ کلیئر ہے بات Yeah. سب کو؟ جی کلیئر ہے۔ زنیرہ صاحبہ کچھ کہنا ہے آپ نے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ یہاں پر مثال ہے، ایک روٹ لیٹر کو لے کے ہم نے بنا دیا تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے، مثال مل جائے۔ محترمہ فضا نور صاحبہ کا بہت بہت شکریہ، دیکھو کتنی دیدہ زیب انہوں نے بنائی ہے۔ گردان کسے کہتے ہیں؟ گردان کہتے ہیں ٹینسس کو۔ گردان فارسی کا ورڈ ہے، ٹینسس کو اردو میں اور فارسی میں گردان کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں گرد کا مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے گھومنا، چینج ہونا۔ ہماری گردن کو بھی گردن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ گھوم سکتی ہے، ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، موو کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، اپنا پوزیشن چینج کر سکتی ہے۔ گردان کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پر ورڈز دیکھو کیسے چینج ہوتے جا رہے ہیں، الگ الگ فارمز میں آتے جا رہے ہیں، تو یہ چینج ہو رہے ہیں نا، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، مختلف پیٹرنز میں آ رہے ہیں۔ اسی لیے ٹینسز کو اردو میں اور فارسی میں، پرشین میں گردان کہا جاتا ہے۔ اس کو گردان نہیں پڑھنا، گردان پڑھنا۔ گرد کا مطلب ہوتا ہے اطراف، ٹھیک ہے، اطراف، گرد و پیش میں دیکھ لو کیا کہا جاتا ہے، اپنے اطراف میں اور اپنے سامنے دیکھ لو۔ تو دیکھیں فعلا تھا، ہمارے پاس ایک روٹ لیٹر آ گیا، مطلب روٹ لیٹرز میں سے آ گئے، وہ کیا ہے؟ وہ نصرن۔ نصرن کسے کہتے ہیں؟ مدد کرنا۔ اب ہم نے اسے کیا کیا؟ فعل ماضی کی گردان بنانی شروع کر دی۔ نصارا، فعل نصارا، اسے ایک مرد نے مدد کی، الف ایڈ کر دیا، نصارا ان 2 مردوں نے مدد کی، نصرو ان سب مردوں نے مدد کی، نصارت اس ایک عورت نے مدد کی، نصرتا ان 2 عورتوں نے مدد کی، نصرن دیکھو نصرن نا نہیں، ان سب عورتوں نے مدد کی، نصرت صاف پڑھنا ہے، صاف، نصر ایسے بولیں گے تو پھر اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کریں گے تو میننگ چینج ہو جائے گا۔ تو تمیز سے عربی بولنا سکھاتی ہے کہ ذرا تمیز سے بولا کرو، الٹی سیدھی حرکتیں نہ کیا کرو۔ عربی فصاحت سکھا دیتی ہے، اسی لیے کہتا ہوں۔ فصاحت کا مطلب ہے صاف بولنا۔ نصرت تو ایک مرد نے مدد کی،
آپ ایک مرد نے مدد، مطلب آپ نے مدد کی. یہ میں نے ایک مرد سب عورتیں یہ اس لیے ایڈ کیا تاکہ آپ لوگوں کو اس کا میننگ پتا چلے. ہم ایسے بولتے تو نہیں ہے نا، ہم کہتے ہیں آپ نے مدد کی، آپ سب نے مدد کی، ہمیں پتا ہوتا ہے کس کو بول رہے ہیں، کس کے بارے میں بول رہے ہیں. لیکن یہ ایسا مینشن کرنے کی وجہ یہ ہوئی تاکہ پتا چلے ایک مرد، دو مرد اور سب مرد، ایک عورت، تو ایک عورت، تو ایک مرد، یہ سمجھانے کے لیے. نصرتما، تم دو مردوں نے مدد کی. نصر تم سب مردوں نے مدد کی. اس کے بعد ہے نصرتی، تو ایک عورت نے مدد کی. نصرتا، تو ایک مرد نے مدد کی. اور نصرتی، تو ایک عورت نے مدد کی. نصرتما، تم دو عورتوں نے مدد کی. نصرتن، یہاں پر غنہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نصرتن وہ قرآن میں کر لینا، یہاں نہیں کرنا، عربی بولتے وقت نہیں کرتے. نصرتن، تم سب عورتوں نے مدد کی. نصرتو، میں نے مدد، میں ایک مرد یا ایک عورت نے مدد کی. یعنی عورت بھی کہہ سکتی ہے، لڑکی بھی کہہ سکتی ہے میں نے مدد کی. نصرتو، لڑکا بھی کہہ سکتا ہے نصرتو. نصرنا، دو لڑکے اور دو عورتیں دونوں بھی کہہ سکتے ہیں نصرنا، ہم دونوں نے اس کی مدد کی. لڑکے بھی کہہ سکتے ہیں، لڑکیاں بھی کہہ سکتی ہیں. تین ہے، تین سے زیادہ ہے، لاکھوں کروڑوں جتنے بھی ہے سب کہہ سکتے ہیں نصرنا، لیکن کم سے کم تین ہونی چاہیے جمع بننے کے لیے عربی میں. بات کلیئر ہے؟ اب آپ لوگوں کو کچھ روٹ لیٹرز دے دیے جائیں تو آپ لوگ ان الفاظ کے ساتھ کھیل سکو گے، اس کا میننگ لکھ سکو گے، ہے نا؟ جی اب ہم یہاں پر آتے ہیں، یہ اب تک کیا تھا؟ یہ جو آپ کو فارمز بتائے گئے تھے، یہ جو ورب فارمز تھے، یہ ایکٹیو ورب کے تھے، ایکٹیو فارم آف ورب کے تھے. یعنی اس وقت یوز ہوتا ہے جب آپ سبجیکٹ کا، کام کرنے والے کا، فاعل کا ذکر کر رہے ہو، اسے مینشن کر رہے ہو. تو مینشن کیسے کریں گے؟ نصر حامد، نصر حامد و احمد، نصروا حامد و احمد و راشد، نصرت فاطمۃ، نصرتا فاطمۃ و زینب، نصرنا فاطمۃ و زینب و سعاد، سوری، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم مینشن کر رہے ہیں کس کس نے کام کیا، فاعل کا، سبجیکٹ کا ذکر کر رہے ہیں. تو یہ فارمز آتے ہیں. اب پیسو وائز آئے تو اس کے اندر اس کا فارم تھوڑا سا چینج ہوتا ہے اور وہ بہت ایزی ہے. دیکھو، ہم نے فعلا پڑھا، فا کے اوپر زبر تھا. اگر ہمیں پیسو وائز بنانا ہے تو ہم فا کے اوپر پیش لگا دیں گے بس. اور عین کے اوپر اگر زبر ہو تو عین کے نیچے زیر لگا دیں گے، بس اتنا کام کریں گے. اور عین کے نیچے پہلے سے زیر ہو تو اس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر فعلا ہے تو فعیلا ہوگا، اگر فعیلا ہے تو فعیلا ہوگا. اگر پہلے سے فعیلا ہے تو صرف فا کو چینج کریں گے. فعلا ایکٹیو وائز، ایکٹیو ورب، فعیلا پیسو ورب. بس یہاں پر فعلا کا مطلب کام کیا اس ایک مرد نے، اس ایک مرد، یہاں پر سبجیکٹ کا ذکر ہے. فعیلا کام کیا گیا، اب یہاں پر سبجیکٹ کا ہی ذکر نہیں ہے. بس اتنا سا فرق ہے. ایکٹیو وائز اور پیسو وائز عربی زبان میں ماضی مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعلا کو فعیلا کر دو. اب اسی طرح بنتا جائے گا فعیلا، فعیلتا، آگے بتائیں گے ہم. یہاں دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ ساری چیزیں میں نے ابھی بتا دی. دیکھو، ضربہ ہے، ضربہ مطلب مارا اسے ایک مرد نے. مثال کے طور پہ ضرب حامد، حامد نے مارا. اب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ضربہ، اس کو مار پڑی. اب مار پڑی، ٹھیک ہے، مار پڑ گئی، حامد کو مار پڑ گئی، راشد کو مار پڑ گئی، جس کو بھی مار پڑ گئی، لیکن مارنے والا کون تھا نہیں پتا چل رہا. ضربہ، اسے مار پڑی، اسے مار لگی. سمع، اس نے سنا. سمع ہشام، ہشام نے سنا. سمع، اس کو سنا گیا، اس کو سنا گیا. سننے والا کون تھا نہیں پتا. تو ایکٹیو وائس، پیسو وائس سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ضربہ سے ضربہ بولنا ہے، سمع سے سمع بنانا ہے. نصرہ ہے، اس نے مدد کی. نصیرہ، اس کی مدد کی گئی. مدد کرنے والا کون ہے نہیں پتا، بس مدد ہو گئی اس کی. ٹھیک ہے. فتح، اس نے کھولا. فتح، کھولا گیا. اب کس نے کھولا نہیں پتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اوکے. اب یہاں پر اس کے فارم دیکھ لیتے ہیں. بہت ایزی ہے، کچھ بھی نہیں ہے.
جیسے فعل فعلا فعلوا فعلت تھا، اسی طرح فعل فعلا فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلت فعلنا، بس اور کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر. بس آپ کو فاعل کا ذکر نہیں کرنا. پہلے کیا تھا؟ فعلا اسے ایک مرد نے کیا، اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ اس کے ساتھ کیا گیا، کرنے والا کون ہے نہیں پتا. فعلا وہ دو مرد کیے گئے، مطلب ان کے ساتھ کیا ہوا یہ بتایا جا رہا ہے، کس نے کیا یہ نہیں بتایا جا رہا. ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں. یہاں دیکھیں نصرا، اسے ایک مرد کی مدد کی گئی. پہلے کیا تھا؟ اسے ایک مرد نے مدد کی، سبجیکٹ کا ذکر تھا. یہاں پر سبجیکٹ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ مدد کس کے اوپر کی جا رہی ہے اس کا ذکر ہے، آبجیکٹ کا ذکر ہے، مفعول کا ذکر ہے. نصرا ان دو مردوں کی مدد کی گئی. مدد کرنے والا کون ہے پتہ چل رہا ہے؟ نہیں. نصرو ان سب مردوں کی مدد کی گئی. مدد کرنے والا کون ہے؟ کوشچن مارک. نصرت اسے ایک عورت کی مدد کی گئی. کس نے مدد کی؟ کوئی سپرمین آیا؟ نہیں پتا. نصرتا ان دو مردوں نے ان دو عورتوں کی مدد کی گئی. کون ہے مدد کرنے والا؟ نہیں پتا. نصرنا ان سب عورتوں کی مدد کی گئی. مدد کی گئی پتا چل رہا ہے، کس کی مدد کی گئی پتا چل رہا ہے، مدد کرنے والا کون ہے نہیں پتا. نصرتا تو ایک مرد کی مدد کی گئی، یعنی تیری مدد کی گئی. نصرتما تم دو مردوں کی مدد کی گئی. نصرتم تم سب مردوں کی مدد کی گئی. نصرتی تیری مدد کی گئی، تو ایک عورت کی مدد کی گئی. نصرتما تم دو عورتوں کی مدد کی گئی. نصرتن تم سب عورتوں کی مدد کی گئی. نصرتو میری مدد کی گئی. وہ لڑکا بھی بول سکتا ہے، لڑکی بھی بول سکتی ہے. نصرتو حضور نے خود کہا نصرت بالرعب، میری مدد کی گئی رعب کے ذریعے سے. یعنی حضور نے کہا مجھے ایسا رعب، ایسا دبدبہ عطا کیا گیا ہے کہ اگر دشمن مجھ سے لڑنے کے لیے، مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے اور وہ 1 مہینے کی مسافت پر دور ہے، تو وہیں اس کے دل میں دہشت پیدا ہو جاتی ہے، ڈر خوف پیدا ہو جاتا ہے. میرا ہوئے ہوئے میں کس سے لڑنے جا رہا ہوں، ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے. نصرت بالرعب، تو حضور نے کہا میری مدد کی گئی، کیونکہ پتا ہے کس نے مدد کی. اب وہ کیوں پیسو وائس یوز کیا جاتا ہے میں بتاؤں گا اگر موڈ ہوا تو، ورنہ نہیں، بعد میں بتائیں گے کیونکہ پھر بہت زیادہ چیزیں ہو جائیں گی. نصرنا ہم دو مردوں کی مدد کی گئی، ہم دو عورتوں کی مدد کی گئی، ہم سب مردوں کی مدد کی گئی، ہم سب عورتوں کی مدد کی گئی. باتیں سمجھ آ گئی؟ کلیئر ہے؟ ای سوال لدیکم؟ نہیں بالکل نہیں. ساری باتیں سمجھ میں آ گئی مطلب؟ نہیں، وہ ایک آپ نے بولا تھا ٹینسز کو گردان کہتے ہیں، تو وہ والی بات ریپیٹ کر دیں گے، ٹینسز کو گردان کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ٹینسز میں ایک جیسا نہیں ہوتا ورڈ، روٹ لیٹرز چینج ہوتے رہتے ہیں، اپنا فارم چینج کرتے رہتے ہیں. تو چینج کرنے کو گردان کہتے ہیں، چینج ہونے کو گردان کہتے ہیں، اپنا فارم، اپنا پیٹرن یا اپنا پوزیشن چینج کرنے کو. ٹھیک ہے، اسی لیے اس کا نام گردان رکھا گیا. اس کو لکھ لو، اگر آپ میں دے دوں گا انشاءاللہ اسے. ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لو، خوب یاد کرو. یہ مت یاد کرو وہ فعلہ ہے نا جو بنا دیا گیا، پیٹرن بنا دیا گیا، فارم بنا دیا گیا، اس کو یاد کرو. اس کے حساب سے آپ ہزاروں لاکھوں جتنے بھی عربی زبان میں وربز اس ٹائپ میں آ سکتے ہیں سب آپ لوگ بنا سکتے ہو. پیسو وائس یوز کرنے کی وجہ، ماضی مجہول یوز کرنے کی وجہ بہت اہم ہے، بہت اہم. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کام کیا گیا پتا تو چلتا ہے، کام کیا ہوا پتا تو چلتا ہے، کس پر ہوا یہ بھی پتا چلتا ہے، لیکن کام کرنے والے کا پتا ہی نہیں ہوتا. یعنی کس نے کیا پتا ہی نہیں ہوتا، تو اس وقت آپ یوز کرتے ہو. کیونکہ جب پتا ہے تو ہی بتائیں گے نا، پتا نہیں ہے تو کیسے بتائیں گے. اسی لیے کہتے ہیں چوری ہو گئی، کیونکہ اتنا تو پتا ہو گیا کہ چوری ہو گئی، کیا کام ہوا یہ بھی پتا چل رہا ہے، لیکن کس نے چوری کی یہ نہیں پتا چل رہا. تو مجبوری میں آپ کو پیسو وائس پیسو فارم آف ورب یوز کرنا پڑتا ہے. پہلے ماضی مجہول یوز کرنا پڑتا ہے، ماضی مجہول یوز کرنا پڑتا ہے. پہلی وجہ سمجھ میں آ گئی؟ جب آپ کو پتا ہی نہ ہو سبجیکٹ کون ہے فاعل کون ہے. جی. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ معاملہ اتنا سنگین یا معاملہ اتنا اہم ہوتا ہے کہ وہاں پر کام کرنے والے کا ذکر ضروری نہیں ہوتا، بلکہ یہ ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے کہ کام ہو گیا. اگر ہم کام کرنے والے کا ذکر کریں گے تو ہو سکتا ہے بات کی اہمیت کم ہو جائے، ختم ہو جائے، یا جہاں پر ہم توجہ دلانا چاہ رہے ہیں، جہاں پر ہم فوکس کروانا چاہ رہے ہیں، وہ وہاں پر فوکس نہ ہو. مثال کے طور پر
قرآن میں ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، دیکھو فُعِلَ نُفِخَ، نفخن کہتے ہیں پھونکنے کو، نفخن، نون فا خا، آپ دیکھیں پھر سے روٹ لیٹرز آ گئے آپ کے پاس، نون فا خا، نفخا اس نے پھونکا، نفیخا پھونکا گیا، تو قرآن میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب پھونکا جائے گا، پھونکا گیا، چلو میں مثال لیتا ہوں، پھونکا گیا سور میں، سور مطلب آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا نا تو کیا کیا حال ہوگا، سنگینی بتا رہے ہیں، اہمیت بتا رہے ہیں کہ سور پھونکا جانا مطلب ایک بڑا واقعہ رونما ہو جائے گا، دنیا میں ہلچل مچ جائے گی۔ اب یہاں پر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ بتائیں کہ کون سا فرشتہ پھونک رہا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کوئی بھی پھونکے، پھونکے تو کیا ہوگا وہ بتانا ہے، ٹھیک ہے، فوکس کسی اور جگہ کروانا ہے، تو اس وجہ سے بھی پیسو وائس یوز کرتے ہیں۔ کیا میں اپنی بات سمجھا سکا؟ جی سر۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتے کہ فلاں فرشتہ سور پھونکے گا تو پھر توجہ فرشتے کی طرف چلی جاتی، توجہ اس معاملے کی سنگینی کی طرف نہیں جاتی، اہمیت کی طرف نہیں جاتی نا، تو اس وجہ سے کیا جاتا ہے۔ قرآن بڑا بلیغ ہے، بڑا مطلب اس کے اندر جو بلاغت، فصاحت جو کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے نا، زبان دانی، بس پوچھو ہی نا۔ ایک ایک چیز آپ لوگ جب سیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا اللہ اللہ، یہ واقعی خالق کلام ہے، یہ واقعی خالق زبان و بیان ہے۔ اسی نے پیدا کیا کلام، اسی نے پیدا کیے جملے، اسی نے ان کے اندر جادو بھرا، اسی نے اس کے اندر تاثیر اور اثر رکھا، اور پھر وہ اپنا کلام پیش کر رہا ہے تو کیسا پیش کرے گا؟ دھوم مچے گی نا دنیا میں، آج تک مچی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، جی سر ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی یہ جو آپ نے ہمیں 14 پیٹرنس مطلب فارمس آپ نے بتائے فعل ماضی کی، تو یہ صرف 14 فارمس جو ہیں فعل ماضی کی ہیں۔ اب جب ہم آگے پڑھیں گے ان کی فارمس الگ ہیں، لیکن مطلب فار ایگزامپل ہم پریکٹس کرنے کے لیے قرآن میں سے ایسے الفاظ ڈھونڈیں، تو جو بھی ان 14 فارمس میں سے مطلب 14 یہ والے اور 14 دوسرے والے، ٹھیک ہے، تو وہ جتنے بھی مطلب جس وزن پہ آئیں گے وہ فعل ماضی میں آئیں گے، ہے نا؟ بالکل، کیونکہ فعل مضارع میں جائیں گے تو وہاں پر بھی 14 فارمز ہوں گے لیکن چینجڈ ہوں گے، ٹھیک ہے، فعل امر میں آئیں گے وہاں پر بھی 14 فارمز ہوں گے لیکن چینج ہوں گے۔ 14 فارمز کیوں ہوں گے؟ کیونکہ مجبوری ہے بھائی، بولنے والا ایک ہو سکتا ہے، دو ہو سکتے ہیں، تین ہو سکتے ہیں، مجبوری ہے، کیا کریں، تین تو بنانے ہی ہے، ایسے تین تین بنتے بنتے وہ 14 ہو گئے، تو 14 فارمز تو ہوں گے لیکن ان کے پیٹرنز، ان کے اسلوب، ان کے صیغے چینج ہوں گے۔ اب دیکھو قرآن میں وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، قرآن استعمال کر رہا ہے، اور جب اس کے دروازے کھولے جائیں گے، چاہے جہنت کے ہوں چاہے جہنم کے ہوں، دونوں کے لیے استعمال ہوا، تو فتحت ابوابها، اس کے دروازے کھولے جائیں گے۔ اب یہاں پر بتانا یہ کہ دروازے کھولیں گے، دروازے کھلیں گے، دروازے کھلیں گے تو کیا ہوگا، کس کے لیے کھلیں گے یہ بتانا ہے۔ کھولنے والے کا ذکر کر کے کیوں ٹائم ویسٹ کریں، کیوں توجہ ہٹائیں؟ تو کھولنے والے کا ذکر ہی نہیں آ رہا ہے، کوئی ہوگا بھائی، داروغہ ہوگا، کوئی واچ مین ہوگا، کوئی فرشتہ ہوگا، وہی تو کھولے گا، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ تو آگے پکڑ کے نہیں کھولیں گے۔ اتنی بات تو پتہ ہے، یہ اس کے اندر کیوں ٹائم ویسٹ کرو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فتحت، فتحت ہم نے پڑھا، فعلت، ایسے بہت سارے الفاظ آپ کو ملتے جائیں گے قرآن ہی میں۔ قرآن میں کتنی جگہ سر استعمال، ایک اور سوال تھا میرا، بس لاسٹ۔ جی جی، قرآن میں کتنی جگہ استعمال نہیں ہوا، آمنو وعملو، دیکھو میں نے بتایا تھا کبھی کبھی فعلا ہوتا ہے، کبھی کبھی فعیلا ہوتا ہے، تو عمیلا، فعیلا کے وزن پر۔ اب عمل ایک، آپ کے پاس روٹ لیٹرز ہیں، عمل کا مطلب ٹو ورک، کچھ کام کرنا، عمل کرنا۔ عمیلا اسے ایک مرد نے عمل کیا، عمیلا ان دو مردوں نے عمل کیا، عاملو ان سب مردوں نے عمل کیا، عاملو کیا عمل کیا، الصالحات نیک عمل کیا، ٹھیک ہے، تو عاملو۔ اب آپ وہاں جا کر دیکھیں، میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر کہ جب ہم
جمع مذکر غائب یوز کریں گے فعل ماضی معروف میں یا فعل ماضی مشغول میں تو واو آئے گا، اس کے ساتھ الف بھی آئے گا. آپ جا کر قرآن میں دیکھ لیجئے گا، عمیلو جہاں پر بھی لکھا ہوگا وہاں پر الف ایڈ ہوگا. تو یہ آپ لوگوں کو صرف ریمائنڈ کروانے کے لیے ہے کہ لکھیں گے تو یہ لکھیں گے، پڑھا نہیں جائے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لکھنا نہیں ہے. عام طور پر ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے میں نے بتایا. قرآن میں ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات، خلق فعل کے وزن پر، الحمدللہ تمام تعریفیں، الذی اس کے لیے جس نے خلق پیدا کیا. پیدا کیا کیا مطلب؟ ماضی میں وہ کام ہو گیا اور کرنے والا ایک ہی ہے نا، کرنے والا ایک ہی ہے، اس لیے خلق. اس کے آگے ہے اور کیا ہے وہ؟ خلق السماواتی، کیا پیدا کیا؟ والارض آگے کیا ہے؟ وجعل، اور اس نے بنایا. دیکھو فعل جعل کہاں استعمال نہیں ہوتا، یہ کتنا استعمال نہیں ہوتا، یہ اس کو یاد کر لو، بڑی کام کی چیز ہے. ٹھیک ہے. کفرو استعمال ہوا قرآن میں، والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا. ٹھیک ہے. السلام علیکم جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.